دوسرا استاد یہ جو سورہ طارق میں بالکل شروع میں یہ کہا ہے کہ اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس پر لوگ اکثر اس کو وہ سائنس کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے نکلتا ہے، وہ تو لوکیشن ہی یہ نہیں بنتی۔ تو اس میں ایک شخص سے میں نے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسی بات ہے جیسی سورہ ممتحنہ میں نہیں کہا وہ عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کی چیز سے آگے لے آتی ہیں، تو کیا یہ یہاں پہ وہی اسلوب ہے کہ صرف اس اعضاء کو مطلب اس کو لوکیٹ کیا گیا ہے اس جگہ پہ سورہ طارق میں، کہ اس کو آپ مطلب کیونکہ یہ پانی تو ادھر سے نہیں آتا، تو یہ دو آیتیں جس طرح۔ یہ دوسری بات میں نے بارہا اس سے پہلے کہی ہے، برسوں پہلے بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا۔ خود میں نے سورہ طارق میں اسی پہلو سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ کوئی سائنسی حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کچھ اعضاء ہیں جن کے لیے اگر عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے جاتے تو یہ فحش اسلوب کو اختیار کرنا ہوتا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے اسالیب قرآن جیسی کتاب میں تو خیر بڑی بات ہے، ہم لوگ بھی اختیار نہیں کرتے۔ ایسے موقعوں پر ایک خاص طرح کا کنایہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ کی بالکل صحیح مثال دی گئی ہے، میں نے بھی اسی کی جانب اشارہ کیا ہے بارہا، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنسی اعضاء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اب ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، تو ظاہر ہے کہ پاؤں کہاں ہیں اور ہاتھ کہاں ہیں، یہ محض ایک تصویر کھینچ کر توجہ دلا دی گئی ہے۔ ایسا ہی معاملہ یہاں ہے، پیچھے سے پیٹھ ہماری نیچے تک جا رہی ہے اور اوپر پسلیاں ہوتی ہیں، درمیان میں معدہ وغیرہ ہے، تو اس سے ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں تعبیریں اسی پہلو سے اختیار کی جاتی ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی مثال بھی بالکل صحیح ہے، میں نے بھی بارہا اسی کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے بعض طبی تحقیقات بیان کی ہیں وہ میرے علم میں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں جب اس جانب توجہ دلائی ہے تو اس میں بہت سے اطباء نے یا انسان کی جو بدنی حیثیات ہیں ان کے مطالعہ کرنے والوں نے انہیں بہت سی معلومات بہم پہنچائی کہ یہ اصل میں پانی بنتا کہاں ہے اور پھر اس کے بعد یہ اعضاء کس طریقے سے نیچے اتر آتے ہیں، وہ سب تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ میرے خیال کے مطابق یہاں وہ مقصود نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح باتیں ہیں ہوں گی، لیکن قرآن مجید تو یہاں صرف یہ بتا رہا ہے، یعنی وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتا کہ اصل میں ان کے لیے ان کے پیچھے سائنس کیا ہے۔ وہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ہی جسم کے ایک حصے سے کیسے حقیر سا پانی نکلتا ہے اور پھر اس کو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو اسی پہلو سے لینا چاہیے۔